میرا نام جلال الدین عرف جلالی ہے۔ مجھے عملیات نہیں آتے، بس چند وظیفے کر لیتا ہوں، چند تعویذات جس میں صرف اور صرف اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، لوگوں کو دیتا ہوں۔ اب یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے جناب کہ وہ لوگوں کی مشکل حل کر دیتا ہے میرے ذریعے، تو یہ برا تو نہ ہوا نا۔ خیر وہ ایک اندھیری رات تھی، میں حسب معمول سونے میں مصروف تھا۔ رات 3 بجے کا الارم میں نے لگایا ہوا تھا، کیونکہ رزق میں اضافے کے لیے مجھے ایک خاص وظیفہ کرنا تھا۔ ان دنوں حالات بہت زیادہ تنگ تھے، میرے مریدین بھی میری طرف آنکھوں تک آئے ہوئے تھے، اس لیے کوئی دعا تعویذ کے لیے ان دنوں میری طرف نہیں آ رہا تھا۔ اگر وہ کوئی نذرانہ دیتا تو کچھ عرصہ گزارا ہو جاتا تھا، لیکن خیر میں نے ایک وظیفے کے بارے میں پڑھا کہ اگر اسے رات کے 3 بجے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ الارم کی آواز سے میں اٹھا اور غسل خانے کا رخ کیا جو باہر چھوٹے سے صحن میں واقع تھا۔ میں وضو کر کے نکلا تو باہر دیوار کے پاس میری نظر چلی گئی۔ گھر کے ساتھ ہی ایک بڑا سا قبرستان واقع تھا، جس کو ہر رات دیکھنا گویا میرے صبر اور میری ہمت کا امتحان ہوتا تھا۔ میں فطری طور پر ہی بزدل واقع ہوا ہوں، اور قبرستان کے قریب رہنا تو خود کو شدید خوف میں مبتلا کرنا تھا، لیکن کوئی ٹھکانہ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اسی گھر میں رہنا پڑ رہا تھا، جو کہ مجھے میرے ایک مریدین نے بڑی چاہت سے خرید کر دیا تھا۔ اس کے خیال میں مجھے وظیفے کرنے کے لیے ایسے ہی ویرانے میں گھر کی ضرورت تھی، پر اس سے میرے بارے میں کیا معلوم تھا۔ خیر جیسے ہی میں وضو کر کے نکلا تو میری نظر قبرستان کی طرف اٹھ گئی۔ وہاں کھڑے درخت جیسے بھوت معلوم ہونے لگے، ہوا سے لہراتے جھولتے، میں شدید خوف کرنے لگا۔ میں وہاں سے سرپٹ دوڑا اور کمرے میں داخل ہو کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ تھوڑی جان میں جان آئی تو جانماز بچھا کر تہجد ادا کرنے کے بعد وہ مخصوص وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ وظیفہ مکمل ہوا تو میں نے آنکھیں کھول دی۔ کچھ عجیب سا احساس ہونے پر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی آدمی مجھے بڑے انہامات سے مجھے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر تو میری گھگی بن گئی۔ دروازہ بند تھا تو وہ اندر کیسے آیا؟ کون ہو تم بھائی؟ میں زبان لڑکھڑا کر بولا۔ ارے خود ہی چلا کاٹ کر مجھے قید کیا اور اب پوچھ رہے ہو کہ میں کون ہوں؟ اس کی آنکھوں کی شرارت مجھے نظر آ رہی تھی۔ کون ہو؟ میں پھر پوچھا۔ میں تمہارا موکل ہوں، اب جو تم کہو گے میں وہی کروں گا۔ میں نے سر سے پیر تک، حالانکہ اس کے پیر نظر نہیں آ رہے تھے، غور سے دیکھا تو وہ انسانوں کی طرح لگ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ انسان نہیں تھا، ورنہ اندر کنڈی لگے دروازے سے بنا کوئی آواز پیدا کیے وہ اندر آتا تو آتا کیسے؟ میں نے موکل کو قابو کرنے کے لیے کوئی وظیفہ نہیں کیا بھائی، میں اس کو دل مضبوط کر کے بولا۔ بھائی نہیں بھی کیا ہو تو تب بھی میں تو آ ہی گیا ہوں، اب میں کہیں جانے والا نہیں ہوں۔ وہ جو بھی تھا پیر پسار کر بیٹھ گیا۔ ارے کون ہو تم؟ میرے دل کا شک زباں پر آ گیا۔ دیکھو بھائی میں ایک جن ہوں، لیکن تمہیں ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم دوستوں کی طرح رہیں گے۔ وہ بہت اطمینان بھرے لہجے میں بولا۔ مجھے جن کا سن کر مجھے اتنا ڈر نہیں لگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک زبردستی کا مہمان جن میرے ساتھ کافی عرصہ رہ چکا تھا۔ اب پھر سے کسی زبردستی مہمان جن کا سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میرے پاس اپنے لیے کچھ نہیں تھا تو اسے کیا کھلاتا، اور جنوں کی تو خوراک توبہ توبہ۔ تو تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہیں اور کیوں نہیں گئے؟ تمہارے پاس شوق سے نہیں آیا، بس یہ گھر سامنے تھا تو میں چلا آیا۔ لیکن تم کیوں آئے ہو اپنی دنیا چھوڑ کر؟ بس یار کچھ نہ پوچھو، وہ بناوٹی دکھی لہجے میں بولا۔ اچھا ٹھیک ہے نہیں پوچھتا، میں بھی چل پھن کر بولا۔ پوچھو ضرور پوچھو، وہ جلدی سے بولا، بلکہ میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ یار ہمارے علاقے میں نا کافی غریب جنات رہتے ہیں، محنت مزدوری کر کے گزارا کرنے والے۔ اب کچھ عرصے سے وہاں پر مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ گزارا مشکل ہونا لگا ہے، اس لیے میرے ماں باپ نے مجھے انسانی دنیا میں آنے کا کہا تاکہ میں تو پیٹ بھر کے کھا سکوں، اور اس طرح انہیں بھی ایک فرد کا کھانا نہیں بنانا پڑے گا۔
میں ہوناکو کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ یقین نہیں آ رہا میری باتوں پر؟ یقین کرو بھائی، یقین کرو، انسانی دنیا کی طرح ہماری بھی ایک دنیا ہے، زندگی ہے، اور وہاں بھی زندہ رہنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے بھائی۔ کوئی غیبی امداد تو ہمیں نہیں ملتی نا، ہمیں بلکہ کر کے کھانا پڑتا ہے۔ دنیا جہان کی مسکینیت اس کے چہرے پر طاری تھی۔ مجھے تو وہ ایک نمبر کا انسان میرا مطلب جن لگ رہا تھا۔ کچھ کھانے کو ملے گا کیا؟ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے بڑی لالچی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میرے پاس اپنے کھانے کے لالے پڑے ہیں تو تمہیں کہاں سے کھلاؤں؟ اس سے پہلے میری بات مکمل ہوتی، وہ رات کے بچے ہوئے کھانے کو ایک ٹرے میں سجا کر میرے پاس حاضر ہو گیا۔ جھوٹ بول رہے تھے جلالی یار۔ وہ خاصی بے تکلفی انداز میں پاؤں پسار کر بیٹھ گیا۔ میں گویا جل بھن کر مرغا ہو گیا۔ وہ کھانا جو میں نے ناشتے کے لیے سنبھال کے رکھا تھا اب وہ کھا رہا تھا۔ ایک تو یہ سارے منحوس پھوکے ننگے پیٹو جن میرے لیے ہی رہ گئے ہیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس سے وہ کھانے کی ٹرے چھین لوں۔ کیا مصیبت گلے پڑ گئی، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ اب کیا نظر لگاؤ گے؟ وہ میرے قہر برساتی نظروں کو دیکھ کر بولا، اور پھر وہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے جائے نماز لپیٹی اور سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ارادہ تھا کہ کچھ دیر تک آرام کے بعد فجر کی نماز کے لیے اٹھوں گا، لیکن جلتے بھنتے کب نیند آئی اور کب صبح ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ کچن سے آتی برتنوں کی کھٹ پٹ سے میری ایک دم سے آنکھ کھل گئی تو تھوڑی دیر تو میں کچھ نہیں سمجھ پایا۔ پھر جیسے ہی رات والا قصہ میرے ذہن میں آیا، میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یقیناً کچن میں میری بچت کا ستیہ ناش کرنے میں وہ جن مصروف ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی میں جلدی سے کچن کی طرف بڑھا اور اندر بکھرا کچن دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تقریباً چیخ کر بولا۔ فرائی پین ہاتھ سے چھوٹ کر اس سے فرش پر گرا اور ناقابل برداشت شور پیدا ہوا۔ یار ڈرا دیا جلالی۔ مجھے دیکھ کر اسے اطمینان ہوا تو وہ فرائی پین کو اٹھانے جھکا۔ جب وہ جھکا تو اس کی فلیٹ کمر ایک دم سے فولڈ ہو کر انگلش کے لفظ وی کی شکل میں آ گئی اور اتنی مزے کا خیز لگی میرے ہونٹوں سے ہنسی کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ مجھے ہنستا دیکھ کر وہ ایک دم بوکھلا گیا اور بھنا کر بولا، کیا ہے کبھی نیچے جھکتا ہوا جن نہیں دیکھا کیا؟ میری ہنسی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر وہ بولا، بیٹھو جلدی یار بیٹھو، ابھی گرما گرم ناشتہ پیش کرتا ہوں۔ میرا غصہ ختم ہو گیا کیونکہ میرا غصہ کرنے سے وہ جانے والا تو ہرگز نہیں تھا، اس لیے اپنا خون خشک کر کے مجھے کیا ملتا؟ اگر وہ میرے ساتھ رہتا تو مجھے بہت سے فائدے ہو سکتے تھے۔ ایک تو گھر کے کاموں کی ٹینشن ختم ہو جاتی، دوسرے جو مرید میرے پاس آ نہیں رہے تھے ان کو گھیر گھار کے لانے کا کام آتا، مطلب تھوڑا بہت ڈرا کر انہیں یہ احساس دلا کر کہ ان کے گھر میں کسی آصف کا بسیرا ہے۔ خیر ناشتہ واقعی میں بہت مزیدار تھا، لیکن 2 دن کے کھانے کا سامان کا اس نے ایک ہی وقت میں ستیہ ناش کر دیا تھا۔ لیکن بیچارہ وہ بھی کیا کرتا، کم کھانا اس کے لیے کافی نہیں تھا۔ اب بتاؤ جلالی یار کیا پریشانی ہے؟ ناشتے کے بعد اس نے پوچھا۔ جواباً میں نے اپنی تنگ دستی کا سارا ماجرا کہہ سنایا۔ یعنی ہم دونوں کا مسئلہ ایک جیسا ہی ہے، چلو مل کے سوچتے ہیں۔ یعنی ہم دونوں کا مسئلہ ایک جیسا ہی ہے، چلو مل کے سوچتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ اور پھر جو مل کے سوچا اس کے نتیجے میں ان کو ایک پریشان آدمی جو کئی دفعہ آ چکا تھا حاضر ہوا۔ میں اس وقت فل جلال میں تھا۔ بولا، کیا ہوا بچہ؟ ہے نہیں سرکار، بچہ تو نہیں ہوا۔ ارے میں تمہیں بچہ کہہ رہا ہوں، میں نے اس مرید سے کہا۔ لیکن سرکار میں کہاں بچہ ہوں، اب تو بال بچے والا آدمی ہوں۔
जवाबन वो हवन्नों की तरह बोला। पीछे से जरगून की हंसी सुनाई दी। अरे शायद आपको मैं उसका नाम ही बताना भूल गया था। उस जिन का नाम था जरगून। गोया मैं झुंझला गया। मसला बताओ। सरकार, मुझे लगता है मेरे घर में किसी हवाई मखलूक का साया है। हाँ, तो तुम्हारे घर में जो दरख्त है उसी का साया होगा ना। मेरे कहने से पहले ही जरगून बोल पड़ा शरारती लहजे में। मैंने उसे घूर के खामोश करवाया क्योंकि वो मुरीद को नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो मुरीद समझा कि शायद मैं ही बोला हूं। कहने लगा, नहीं सरकार, वो दरख्त का साया नहीं, मैं आसिफ की बात कर रहा हूँ। मुझे आज सुबह के बाद ही से अजीब और गरीब सा महसूस हो रहा है। कभी दरवाजा खुद ब खुद ही बंद हो जाता है, और कभी बर्तन गिरने लगते हैं, और कभी कोई आवाज आने लगती है अजीब सी। घर वाले सभी डरे हुए हैं, कुछ करें सरकार। पहले तो मैं कोई सरकार वरकार नहीं हूं, तुम मुझे बस बाबा ही कहो और तुम फिक्र मत करो, अभी मालूम करता हूं। ये कहकर मैंने दिखावे के लिए आंखें बंद कर ली और अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करना शुरू कर दिया। अपनी तरफ से तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ही सर हिला रहा था कि मुझे महसूस हुआ कि जरगून मेरे करीब आया है और मेरे सर को पकड़ लिया। मैं खटक गया। इससे यकीनन कोई शरारत सूझी होगी। इससे पहले कि मैं अपने सर को रोकता, जरगून ने मेरा सर पकड़ा और जोर जोर से घुमाने शुरू कर दिया। मैं किसी वजदानी बाबा जैसा हो गया। अल्लाहू के बजाय किसी टकराते हुए बैल की आवाज मेरे मुंह से निकलने लगी। गर्दन यूं हो गई जैसे छत वाला पंखा अपनी फुल स्पीड से घूमता है। मुझे उस वक्त लगा कि मेरी गर्दन की हड्डी बस टूटने ही वाली है। तब जरगून ने मुझे रोका। कुछ देर तो मुझे होश ही नहीं रहा। चकराते सर को थामते मैंने बामुश्किल मुरीद की तरफ देखा। वो बेचारा मुझे हैरतज़दा मेरी तरफ देख रहा था। उसने उस वजूद को मेरी करामत समझा होगा, लेकिन उसे क्या मालूम कि मुझ पर इस दौरान क्या बीती होगी। किसी न किसी तरह मैंने उसे एक ताबीज देकर रुखसत किया। जवाबन वो नजराने के तौर पे पैसे देकर चला गया। चलो, एक हफ्ते के राशन का इंतजाम हुआ। जरगून की इत्मीनान भरी आवाज ने मुझे और आग लगा दी। मैं दर्द के मारे गर्दन भी नहीं हिला पा रहा था। ये क्या किया जरगून तुमने? अगर मेरी गर्दन की हड्डी टूट जाती तो? यार, ऐसा कहाँ हड्डी टूटती है। मैं भी मुसलमान हूँ, जानता हूँ अल्लाह ने गर्दन को इतना कमजोर नहीं बनाया कि यूं जरा से घुमाने से टूट जाए। बस तुम्हारे इस तरह जिक्र करने से मुरीदों पर खासी रोब पड़ता है। वो शरारती निगाहों को मुझ पर बनाकर बोला, और इस रोब के चक्कर में मेरा हाल बुरा हो गया। 2 दिन तक तो गर्दन में काफी शदीद दर्द रहा, फिर ठीक हो गया। लेकिन मैंने तौबा कर ली कि आइंदा जरगून के होते हुए मैं अपने ऊपर मसनूवी वजद लाने की कोशिश नहीं करूंगा। यार जलाली, 1-2 बार मुझे तुम ऐसा ही वजद अपने ऊपर तारी करने देते तो तुम्हारी बहुत मश्क हो जाती। 1-2 बार के बाद तो दर्द भी नहीं होता। कभी कभार वो कहता और मेरा खून खोल जाता। मेरे एक जानने वाले ने किराना स्टोर खोलकर मुझे इफ्तिताह के लिए बुलाया। अब मेरे मुरीद करोड़पति तो थे नहीं जो कारों का शोरूम खोलते और मुझे इफ्तिताह के लिए बुलाते। बहरहाल ये मेरा सबसे अमीर मुरीद था जो जाती किराना स्टोर का मालिक बन गया था, और मुझे उम्मीद थी कि अब मुझे घर के राशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। हम इफ्तिताह के लिए रवाना होते वक्त जरगून हस्ब मामूल मेरे साथ था, और मुझे ये फिक्र लाहक थी कि ये फिर कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। खैर, हम दुकान पर पहुंचे तो वहां पर कोई बहुत बड़ा लोगों का हुजूम नहीं था, बल्कि 2-4 ही लोग थे। मैं मायूस हो गया। खैर, मेरा रिस्क तो अल्लाह के हाथ में था, लोगों के हाथ में नहीं। लोग मुंतजिर थे फीता कटने के लिए। मैंने नाजुक सी कैंची अपने हाथों में उठाई और फीता काटने की कोशिश करने लगा। काटता गया, लेकिन वो फीता जैसे लोहे का बना हुआ था, उस पर तो जैसे कोई असर नहीं हुआ। लगता है बाबा जी किसी गाय को ज़िबा करने लगे। किसी मंचले ने पीछे से आवाज कसी और जरगून की खिक्की से जैसे मेरे दिमाग में कुछ रोशन हुआ। यकीनन ये उसी का कारनामा होगा।
کرو زرگون، سب لوگ میرا مذاق بنا رہے ہیں، میں نے جھنجھلاتے ہوئے اس سے بولا۔ سب لوگ حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگے کہ میں کس سے باتیں کر رہا ہوں۔ میرے کہنے کی دیر تھی کہ جو میں بہت زور سے فیتا کاٹنے میں مصروف تھا، اپنی ہی جھولی میں منہ کے بل گر پڑا، کیونکہ اچانک ہی فیتا کٹ پڑا۔ سب لوگ زور زور سے ہنسنے لگے، مجھے بڑی شرمندگی ہونے لگی۔ یہ سب شرارت زرگون کی تھی۔ زرگون، وہ جو خود کو میرا دوست کہتا تھا۔ خیر، افتتاح کے بعد چند باتیں وغیرہ ہوئیں، پھر ریفریشمنٹ کا بھی انتظام تھا، اور کھانے کا سن کر تو زرگون کے منہ میں ہمیشہ سے پانی آ جاتا ہے۔ میں ڈرتے ڈرتے میز کے قریب بیٹھا، پھر زرگون نے میرے ذریعے ریفریشمنٹ کی ایسی تیزی کر دی۔ سب لوگ حیران تھے کہ میرے تیزی سے چلتے ہاتھ اور اس سے بھی تیزی سے چلتے میرے منہ کو دیکھ کر۔ بابا جی شاید بہت دن کے بھوکے ہیں، اسی منچلے نے آواز لگائی جو میرے گرنے پر بولا تھا۔ میں نے شعلہ بار نگاہوں سے زرگون کو گھورا، وہ شرارتی آنکھوں سے میری طرف گھور رہا تھا۔ میرا مرید ہکا بکا تھا کہ 8-10 آدمیوں کا انتظام پل بھر میں ڈھیر ہو گیا۔ بابا جی، اگر کوئی گنجائش ہے تو کچھ اور لاؤں؟ وہ ہلکے سے طنزیہ لہجے میں بولا۔ جی نہیں، اور کچھ نہیں چاہیے۔ نہیں، کھانا ہے تو بتائیے، میں حاضر کر دیتا ہوں۔ کچھ نہیں چاہیے بھیا، تمہارا شکریہ میاں، میں نے بڑی شرمندگی سے بولا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اس شرارتی لڑکی کی طرف دیکھا تو وہ پہلے سے ہی مجھے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اس سے یوں مسکراتا دیکھ میں ایک دم سے کھسیانا ہو گیا۔ خیر، ہم کچھ دیر بعد اپنے گھر روانہ ہو گئے تو مرید نے بہت سارا سامان میرے ساتھ کر دیا۔ وہ سامان 2 ہفتوں کے لیے کافی تھا، میرے لیے تو وہ 2 مہینے چل جاتا، لیکن پیٹو زرگون کے لیے 2 ہفتے بھی چل جاتا تو بہت بڑی بات تھی۔ ویسے میرا دل اس کے ساتھ بہت لگ گیا تھا۔ گھر کے کاموں کی مجھے قطعی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، کھانے اور سامان کی ٹینشن بھی ختم ہو گئی تھی۔ جیسے ہی گھر کا سامان ختم ہونے لگتا تو پیٹو زرگون میرے کسی مرید کے گھر جا کر ٹپکتا اور ان کا وہ حال کرتا کہ وہ سب میرے گھر دوڑے دوڑے آتے، جیسے کسی ملک کی فوج ان کے پیچھے لگی ہو۔ وہ سب میرے گھر آتے اور میرا کام بن جاتا تھا تو یہ غلط کام، مگر پیٹ کی مجبوری کے لیے مجھے کرنا پڑتا تھا، کیونکہ اس سے بہرحال نقصان کسی کا نہیں تھا۔ ایک دن زرگون ایک کتاب لے کر میرے پاس حاضر ہوا اور بولا، ارے یار جلالی، یہ ایک کتاب ہے جس میں ایک وظیفہ ہے، اگر تم نے یہ کر لیا تو نوٹوں کی بارش ہو جائے گی۔ ہیں؟ میں نے حوالوں کی طرف سے دیکھا۔ ہاں، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، اور مجھے روز روز کسی کے گھر جا کر اسے ڈرانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ دوسرے دن ہی میں نے آدھی رات کو تہمت کسی، وضو کیا اور وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ 2 دن تو ٹھیک گزرے، لیکن تیسرا دن یعنی آخری دن وظیفے کا ختم کر کے جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی بہت ہی خوفناک تھی، میں بت بنا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لیکن تیسرا دن یعنی آخری دن وظیفے کا ختم کر کے جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی بہت ہی خوفناک تھی، میں بت بنا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ڈراؤنی شکل مسکراتی ہوئی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ زرگون! میں وحشت کے عالم میں زرگون کو آوازیں دی۔ وہ بھی آ جائے گا، ذرا ہم سے تو 2 گھڑی بات کر لو۔ وہ جو کوئی بھی تھی خاصی بے تکلف بھرے لہجے میں بولی، ارے مجھ سے تو تم ڈر رہے ہو، میں اپنے علاقے کی کافی خوبصورت مشہور ہوں اور تم مجھ سے ڈر رہے ہو، یہ تو میرے حسن کی توہین ہے نا۔ جی ہاں جی، وہ خاصے 2 نمبر لہجے میں بولی۔ ارے
तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आई हो? मेरे दिल में खतरे की घंटी बजने लगी। क्या सरगोन की तरह ये भी मेरे घर में रहने लगी? ये सुन के तो मेरे पसीने छूट गए। अरे मैं खुद कहाँ आई हूँ, तुम्ही ने तो बुलाया है मुझे ये चिल्ला काट के। हैं? वो एकदम शरारती हंसी हंसते हुए मेरे हाथों में मौजूद छोटी सी किताब की तरफ इशारा करते हुए बोली, लेकिन ये तो रिस्क में इजाफे की। और जैसे मेरे जहन में सब कुछ रोशन हो गया। सरगोन, मैंने फुंकारते हुए लहजे में कहा। उस पेटू ने मेरे साथ जरूर फिर कोई मजाक किया था। रिस्क में इजाफा तो नहीं हुआ, मगर एक चुड़ैल का इजाफा हो गया। कहाँ मर गया ये, कहाँ मर गया? सरगोन, मैंने चिल्लाते हुए उसे पुकारा। मेरे गुस्से से पुकारने पर सरगोन हाजिर हुआ और उसकी हंसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये क्या है सरगोन? जलाली यार, फिर वो हंसते हंसते बोला। मुझे फिर जो उसने मुझे बात बताई उसे सुनकर तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। उसने कहा, यार जलाली, ये मेरी महबूबा है। क्या? ये तुम्हारी महबूबा है? मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं एकदम गिरते हुए बोला। फिर सरगोन ने मुझे थामा और एक जगह बिठाया। मैंने बोला, देखो सरगोन, मेरे घर में रहना है तो जरा कायदे में रहना होगा। कुछ उल्टा सीधा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने उसे धमकी देने वाले अंदाज में कहा। जलाली यार, फिक्र मत करो, मैं भी मुसलमान हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं करने वाला। दरअसल यार, हम भागकर शादी करना चाहते हैं। मतलब हम भाग तो चुके हैं, बस शादी करना बाकी है। अगर तुम हमारा निकाह करवा दो तो बड़ा सवाब का काम होगा और फिर हम जल्दी से वापस भी जा सकेंगे। एकदम सोच में पड़ गया कि ये सरगोन के बच्चे का एक प्लान था। मैंने एक मायूसी सी कैफियत में सरगोन को देखा तो उसके चेहरे पर मोहब्बतों के फूल गिरते हुए दिखे। तो मैं एकदम से बोलते बोलते खामोश हो गया। मैं बोला, वैसे तुम्हारी इस चुड़ैल, मेरा मतलब इस महबूबा का नाम क्या है? मरहूमा है? ये कैसा नाम है? क्यों, क्या हुआ? वो मुझे हैरत में देखकर बोला, बहुत अच्छा नाम है। मैंने उस चुड़ैल की तरफ देखते हुए कहा तो वो खैर, मैंने एक मौलवी को बुलाया और दोनों का निकाह करवाया। वो दोनों इंसानी शक्ल में मौजूद थे। निकाह के बाद वो दोनों मुझे अलविदा कहकर अपनी दुनिया में फौरन रवाना हो गए। अपने जिन दोस्त सरगोन के जाते ही मैं कितने दिन उदास रहा। मैंने तन्हाइयों में कई मर्तबा उसे पुकारा, सरगोन सरगोन, पर वो कभी नहीं लौटा। वैसे इंसान मतलबी होते हैं, ये तो सुना था, मगर जिन भी। पर जिंदगी किसके लिए रुकती है, ना ही थमती है। फिर मेरी जिंदगी अपने रूटीन पे आ गई।